یہ بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہوگی. یہ سب سے بڑا ہائی پروفائل کیس ہے. یہ ایک تقاضا ہے شریعت اپیلیٹ بینچ کا کہ اس میں علماء ججز کا ہونا بھی ضروری ہے. بھرپور ججمنٹ جو ہے وہ آنے کا امکان ہے. تو لگتا ہے کہ کیا اسلامی نظام جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے دیٹ از آلسو اوپن ٹو دی اسکروٹنی کے لیے اوپن ہو سکتا ہے. ابھی بھی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور غیر جانبدار لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور اس میں انٹروینرز بن سکتے ہیں. خلفائے راشدین کی بات کریں اور اسلامی نظریات کی بات کریں تو ابھی کے حالات و واقعات کے تناظر میں ایسی کوئی خاص شخصیت نظر آتی ہے جو کہ یہ چیزیں ہولڈ کر بھی سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد. پاکستان کا انتخابی نظام غیر اسلامی قرار دینے کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. ناظرین، پاکستان کا انتخابی نظام غیر اسلامی قرار دینے کی درخواست 36 سال قبل دائر ہوئی تھی، جبکہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت نے 1979 میں اپیلیں دائر کی تھیں. تاہم اب رائے دہی کے موجودہ نظام کو غیر اسلامی قرار دینے کا کیس 5 دسمبر 2025 کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپیلنٹ بینچ سماعت کرے گا. شریعت اپیلنٹ بینچ کم و بیش 1.5 سال بعد تشکیل دیا گیا ہے. اس سے قبل اگست 2024 میں سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ کے انتخابی نظام غیر شرعی قرار دینے سے متعلق حکومتی اپیل پر سماعت کے دوران اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت کی تھی کہ الیکشن ایکٹ کا جائزہ لے کر عدالت کو حکومتی ہدایات سے آگاہ کرے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے حکومت سے ہدایات لینے کے لیے مہلت مانگ لی تھی. شریعت اپیلنٹ بینچ اگست 2024 کے بعد تشکیل دیا گیا ہے. وفاقی شرعی عدالت نے عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 کے شق 13, 14, 49, 50 اور پارلیمنٹ اینڈ صوبائی اسمبلیز آرڈر 1977 کو کالعدم قرار دیا تھا. اس وقت کی حکومت کے فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ شریعت کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل میں موقف اختیار کیا تھا کہ شریعت کورٹ قانون کا قرآن و سنت کے تحت جائزہ تو لے سکتی ہے لیکن شریعت کورٹ خود مقننہ نہیں بن سکتی. عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 کے بجائے اب الیکشن ایکٹ 2017 نافذ العمل ہے. اس کو بھی ذہن نشین کرنا ہوگا. ناظرین، اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے شاہ خاور صاحب. سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سابق جج لاہور ہائی کورٹ ہیں، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں اور قانونی امور پر بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں. شاہ صاحب، انتخابی نظام کی بات ہو رہی ہے، سے غیر اسلامی قرار دینے کے حوالے سے ایک معاملہ 36 سال کے بعد دوبارہ سے منظر عام پر آ گیا ہے. ایسے موقع پر جب پاکستان میں سیاسی کشیدگی جو ہے، یہی کہنا چاہیے کہ تھوڑی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، مختلف حلقوں میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسے موقع پر اس پٹیشن کو منظر عام پہ لانا، ایک دوبارہ سے اس پر مختلف حلقے جو ہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وقت بہت میٹر کرتا ہے. اسی وقت میں اس معاملے کو کیوں الجھایا گیا؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت میں جب کہ ایک پاکستان میں ایک خاص قسم کا سیاسی ماحول ہے بالکل، اور اس میں یہ کیس لگنا جو ہے اسے یہ موضوع بحث بن گیا ہے. مطلب غیر معمولی ہاں، تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اب جب یہ اس کی سماعت ہوگی اور جب بینچ اسمبل ہوگا اور اس پہ جب نوٹسز ہوں گے تو اس میں یہ کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ اس وقت جو نافذ العمل قانون تھا وہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 تھا اور 2 آپ نے جو صوبائی الیکشن آرڈرز جو تھے ان کا ذکر کیا کہ ان کو بھی ریپگننٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام ڈکلیئر کیا گیا. اچھا، اب اور آپ نے یہ بھی اپنے ابتدائیے میں بتا دیا کہ اب چونکہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 جو ہے وہ ریپیل ہو چکا ہے، اس کی جگہ الیکشن ایکٹ 2017 آ گیا ہے اور اس میں جتنے بھی لاز اور آرڈرز اور ریگولیشنز تھے وہ مرج ہو کے اب الیکشن ایکٹ 2017 میں آ گئے. بالکل ایسے تو یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ کیا وہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کو اور باقی کچھ لاز کو چیلنج کیا گیا تھا جو کہ اب جو ہے وہ دے آر ناٹ ہولڈنگ دا فیلڈ، تو اب اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی موجودہ قانون کے اوپر. بالکل. اچھا شاہ صاحب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس ٹائم پہ یہ اپیلیں پٹیشنز دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تقریباً لگ بھگ یہ 7 سے 8 درخواستیں ہیں اور مختلف جو وکلا ہیں وہ اس کیپیسٹی میں پیش ہوتے تھے. ابھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 2 جو وکلا ہیں وہ تو انتقال بھی کر چکے ہیں، باقی جو اب 6 وکلا ہیں وہ پیش ہوں گے. تو اتنے عرصے کے بعد ایک چیز کو لایا جا رہا ہے، اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ قانون کیا کہتا ہے؟ اتنے عرصے کے بعد ایک کیس لایا جا رہا ہے، پھر چلیں اس کو
پیچھے 1.5 سال پیچھے چلے جاتے ہیں جسٹس قاضی فیضی صاحب کے دور میں، تب بھی کچھ ہدایات کی گئی تھی لیکن اب ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ تو واقعی ایک عجیب بات ہے کہ 1989 میں ایک اپیل دائر ہوئی اور اس کا ابھی نمبر آ رہا ہے، اور یقیناً اس میں بہت سارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے بتایا کہ لاز بھی چینج ہو چکے ہیں اور اس میں کچھ جو ہیں لائرز بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے جو کہ خود کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ جو بھی متاثرہ فریق ہے وہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں جائے گا اور وہاں پہ اس کو باقاعدہ ایک بطور اپیل اس کو سنا جائے گا پورا. تو اس لیے اس کے تاخیر سے جو ہے لگنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے میرٹس جو ہیں وہ دوبارہ ڈسکس ہوں گے اور اس میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس بھی جو ہیں وہ لائے جائیں گے، اور وہ شاید یہ ہوگا کہ وہ لا جس کو ریپگننٹ قرار دیا تھا اس کی کچھ شکوں کو وہ اب فیلڈ میں نہیں ہے، تو کیا اس کا اثر جو ہے وہ موجودہ جو لا ہے الیکشن ایکٹ 2017 اس پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اچھا شاہ صاحب، آئینی عدالت جو ہے اس کی بات کر لیتے، کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ جورسڈکشن ہے اس کی قانونی طور پر، یہی جو بینچ ہے اسی کے پاس اختیار ہوگا، یا اس کی قانونی نوعیت پہ بھی کوئی سوال اٹھ سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، بلکہ میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس میں ایک نئی عدالت کا قیام آ گیا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالت، اور اس کے آرٹیکل 175 میں کچھ چیزیں کا اضافہ کر کے ان کی جورسڈکشن جو ہے وہ اس میں اس کو ڈٹرمن کیا گیا ہے. لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اسی ہیرارکی میں چلیں گے جو کہ پہلے سے موجود ہیں اور ابھی بھی آئین کا حصہ ہیں، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی اپیل فائل ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک صدر مملکت جو ہے وہ ایک شریعت اپیلیٹ بینچ ایک خاص مدت کے لیے وہ تشکیل دیتے ہیں، اور یہ اسی میں جائے گا. اس کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شاہ صاحب، ایک یہ بھی بات ہے کہ جب یہ جو پریزیڈنٹ صاحب جو بینچ تشکیل کرتے ہیں، جو اس طرح کی آئینی حیثیت کے یا جو تھوڑا سا شرعی معاملات ہوتے ہیں، اس میں کچھ علماء کرام کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ایک تقاضا ہے شریعت اپیلیٹ بینچ کا کہ اس میں علماء ججز کا ہونا بھی ضروری ہے. تو سپریم کورٹ میں جب دوسرے ججز جو ہے ان کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس میں باقاعدہ اسی طریقہ کار کے تحت علماء ججز بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں، گو کہ ان کا زیادہ تر کام نہیں ہوتا، ان کا کام تبھی ہوتا ہے جب وہ شریعت اپیلیٹ بینچ بیٹھتا ہے. تو ابھی بھی دو جو ہیں وہ نوٹیفائڈ، ابھی شاید میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون صاحبان ہیں، لیکن وہ بالکل نوٹیفائڈ ہیں، اور وہ بالکل ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ریگولر سپریم کورٹ کے جج کی ہے، اور وہ اپنی سارے اختیارات وہ استعمال کریں گے جو آئین اور قانون نے ایسی اپیلوں کے متعلق ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. صحیح. شرعی اپیلنٹ بینچ جو ہے اس کی آئینی حیثیت ابھی کیا ہو سکتی ہے اس سارے سینیریو میں؟ اس کی تو آئینی حیثیت دیکھیں نا، کیونکہ وہ آرٹیکل 203 ہے، وہ ڈیل کرتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کو، اور اس کی جورسڈکشن کیا ہے، پھر اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں جانی ہے. تو وہ آرٹیکل 203 میں یہ تمام چیزیں مینشنڈ ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ کسی بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہی کریں گے اور سپریم کورٹ میں داخل کریں گے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہی وہ اپیل فائل ہوتی ہے اور جب وہ اس کو نمبر مل جاتا ہے تو ایڈمٹ جیسے ہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ججمنٹ جس کے خلاف آئے ہوتے ہیں اس کا آپریشن رک جاتا ہے، وہ معطل ہو جاتا ہے. تو یہ چونکہ 89 میں جب داخل ہوئی ہوئی تھی، وہ اس پہ عمل درآمد اسی لیے نہیں ہوا کہ ونس دی اپیل از ایڈمٹڈ اور وہاں پہ رجسٹر ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ربا والا کیس تھا جو سود کے خلاف، جو ایک فیڈرل شریعت کورٹ کے ایک بڑے بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس کو ان اسلامک قرار دیا تھا، تو گورنمنٹ نے جیسے ہی اپیل فائل کی تو اس سے اس کا آپریشن جو ابھی تک رکا ہوا ہے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میکینزم ہے جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور جو ہے شریعت اپیلیٹ بینچ کی جورسڈکشنز کو جو ہے متعین کرتا ہے. صحیح ہو گیا. شاہ صاحب، بینچ کی بات ہوگی، اس کی قانونی حیثیت کی بھی بات ہو گئی، اب اس معاملے پر آتے ہیں، اس مدعے پر آتے ہیں. کیا لگتا ہے اس موقع پر جب ابھی ویسے ہی ملک میں سیاسی حالات و واقعات دیکھیں تو کافی زیادہ پیچیدہ دکھائی دے رہے ہیں، ایسے موقع پر اس معاملے کو ایک دم سے اٹھانا، اور کیا لگتا ہے مطلب اس پہ اگر سماعت ہوتی ہے انشاءاللہ جو کہ 5 دسمبر کو ہونے والی ہے، تو کس سمت میں فیصلہ جانے کے امکانات لگتے ہیں بحیثیت قانونی ماہر؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ آئینی ایک عدالت ہے اور اس کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے،
اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو یہ تو نہیں ہے کہ بیک جنبش قلم جو ہے وہ شریعت اپیلیٹ بینچ اس کو جو ہے اپیل جو ہے اس کو الاؤ کر دے گی. اس میں وہ فریقین کو سنیں گے اور اس کی ایک جو اس کا جو ایک جو پوائنٹ ہے جس بنیاد کے اوپر انہوں نے ریپگننٹ ٹو دی انجنکشن آف اسلام ڈکلیئر کیا وہ باقاعدہ ڈسکس ہوگا اور اس میں جو اس وقت کے جو پٹیشنرز تھے ان کو سنا جائے گا اور اس پہ ایک بھرپور ججمنٹ جو ہے وہ آنے کا امکان ہے. اور کیونکہ یہ ایک فورم نے آلریڈی ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیا وہ سپریم کورٹ بحال رکھتی ہے یا اس کو ڈیفر کرتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل جو حیثیت ہے اس کو دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسلامی نظام جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے ہمارے جیسے پاکستانی سوسائٹی میں؟ دیکھیں وہ تو ہمارا جو 1973 کا آئین ہے وہ تو اس میں تو اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے اور اس میں اسلامک پروویژنز موجود ہیں. اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر ہے, اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو کہ قرآن اور سنت کے منافی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی پروٹیکشن کا ایک پورا ایک نظام موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بیلنسڈ آئین ہمارا ہے اور اس میں اسلامک پروویژنز بھی ہیں اور لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارا ایک پرنسپل آف پالیسی کا ایک چیپٹر ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ رہنما اصول گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو کریں گے. صحیح. تو اس ساری سینیریو میں ابھی کے دوران ابھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پٹیشن کے حوالے سے کوئی بڑا اور اہم فیصلہ جو ہے اس موقع پر آ سکتا ہے یا لگ رہا ہے کہ کالا دم قرار دیا جا سکتا ہے اس کو بیکاز چیزیں چینج ہو گئی, حالات و واقعات چینج ہو گئے, میکینزم چینج ہو گیا, قوانین میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں ان 26 سالوں میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہوگی چونکہ اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں جب سے یہ سیگریگیشن ہوئی ہے فیڈرل وہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اس کے بعد یہ سب سے بڑا ہائی پروفائل کیس ہے. بالکل ایسے جو کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ہوگا, سپریم کورٹ کی چھت کے نیچے ہوگا. گو کہ وہ اس کو آپ سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتے لیکن چونکہ وہ اپیل دائر سپریم کورٹ میں ہوتی ہے پھر سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی ریکویسٹ کے اوپر پھر وہ بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از پارٹ آف دی سپریم کورٹ. تو اس میں ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے, لوگوں کی نظریں اس میں ہیں اور اس پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ کیس ابھی کیوں لگا, اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو اس پہ تو ہم دیکھیں گے کہ ابھی 5 کو جب اس کی سماعت شروع ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس اینگل پہ یہ کیس چلتا ہے. صحیح. بحیثیت ایک قانونی ماہر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویسے اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں آئینی طور پر؟ دیکھیں اس میں ایک کوشچن ضرور آئے گا کہ اس وقت جو رائج قانون تھا وہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 تھا جس کی شکیں چیلنج ہوئی تھی اور 2 جو آرڈرز تھے ان کو چیلنج کیا گیا تھا. اب چونکہ وہ قانون اب موجود نہیں ہے, وہ جو ہے منسوخ ہو چکا ہے, ریپیل ہو چکا ہے اور اب وہ مرج ہو گئے ہیں ایک نئے قانون میں. بالکل وہ ہے الیکشن ایکٹ 2017. لیکن الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے دیٹ از آلسو اوپن ٹو دی اسکروٹنی کے لیے اوپن ہو سکتا ہے ابھی بھی کہ وہ جو ہے اس گراؤنڈز کو یا وہ اس کی جو شکیں ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں نئے سرے سے چیلنج ہو سکتی ہیں, اس پہ تو کوئی امر مانے نہیں ہے. اچھا بحیثیت ویسے پاکستانی شہری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کبھی اگر خلفائے راشدین کی بات کریں اور اسلامی نظریات کی بات کریں تو ابھی کے حالات و واقعات کے تناظر میں ایسی کوئی خاص شخصیت نظر آتی ہے جو کہ یہ چیزیں ہولڈ کر بھی سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ کہنا بڑا میرا خیال ہے کہ اتنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہے, لیکن اس وقت جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے اور اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے جس کے 2 ہاؤسز ہیں, 4 صوبے ہیں, ان کی اپنی اسمبلیاں ہیں, تو اس کا ایک پورا میکینزم موجود ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس ڈسپنسیشن میں کوئی خلافت کا یا اس طرح کی کوئی نظام حکومت کی کوئی گنجائش موجود ہے. صحیح. قانونی جو نکات ہیں ان تمام تر جو پٹیشنز تھی ان کو دیکھا جائے اور اوور آل دیکھا جائے, اس کی ٹائمنگ دیکھا جائے تو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی آبویسلی جو سماعت ہوگی اس پہ تو نوٹسز وغیرہ جاری کر دیے جائیں گے, دوسری سماعت پہ کوئی نہ کوئی جو جواب ہے وہ طلب کیا جائے گا. تو کیا لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے کچھ اہم اور کچھ غیر معمولی نوعیت کی جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں کورٹ کی طرف سے؟ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اپیل فائل کی ہوئی ہے اور اس میں نوٹس جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو اس میں جو رسپونڈنٹ ہیں وہ پٹیشنرز ہیں
تو اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی کوئی مخالفت جو ایکچوئل پٹیشنرز ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو جو حکومتی یا ریاستی جو میرا خیال ہے جو ادارے ہیں وہ تو شاید اس کو سپورٹ کریں گے اس اپیل کو، لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور غیر جانبدار لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور اس میں انٹروینرز بن سکتے ہیں. تو اس کو بھی آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ کچھ لوگ جو کہ اس پورے پروسیس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ججمنٹ ہے اس کو آگے جو ہے اس کو پرسو کیا جائے یا اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، تو وہ بھی ایسی صورت میں کچھ درخواست دے سکتے ہیں اور اس میں پارٹی بننے کی اور انٹروینر بننے کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے. کیا حکومت کی طرف سے کوئی مخالفت یا کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس ججمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی، آف کورس، کیونکہ انہوں نے 89 میں جو اپیل فائل کی ہوئی ہے وہ ابھی تک اپیل پڑی ہوئی تھی اور اسی کو ہی وہ پریس کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے موجودہ جو نظام ہے، اور چونکہ اب اس میں نیا قانون آ چکا ہے اور اس پہ تمام جو الیکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی مختلف قوانین تھے ان کو مجتمع کر کے ایک لیجسلیشن میں لایا گیا، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی وہ ایسا کمپرومائز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور جن حلقوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا اس اپیلنٹ بینچ کے سامنے آ سکتی ہیں، وہ کون سے حلقے ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، میں نہیں بات، کیونکہ سپریم کورٹ میں کیونکہ یہ لٹیگیشن اس طرح کی اپیل نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ عوام کا ایک بڑا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے، مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، تو اس میں اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کچھ اور لوگ بھی بیچ میں انٹروینرز آ جائیں فار اینڈ اگینسٹ. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ شاخاور صاحب آپ کے وقت کا. سو ویورز، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی ہے آنے والے دنوں میں یعنی 5 دسمبر کو ہونے والی جو موجودہ انتخابی نظام ہے اس کے خلاف آئینی جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس کے حوالے سے. تو جناب خبریں ہی آ رہی ہیں سامنے اور شاخاور صاحب سے بھی یہ پوائنٹ جو ہے معلوم ہوا ہے کہ کچھ اہم خبر جو ہے وہ آئینی طور پر ہمیں 5 دسمبر کے بعد عدالتوں سے مل سکتی ہے اس معاملے پہ، کیونکہ ایک غیر معمولی نوعیت کا کیس ہے. 36 سال کے بعد اس کو لایا گیا ہے، 1.5 سال کے بعد اس پہ کوئی قانونی جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام کے تمام لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ اسی کیس پہ مرکوز ہوں گی، کیونکہ کوئی بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے اس موقع پر سامنے آ سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین اللہ حافظ.